کہ ہمارے ڈسٹرکٹ پلوامہ کے کشمیر کے سی آر پی ایف کے نوجوانوں پر جو کل جو عناصر لوگوں کی طرف سے جو امن نہیں چاہتے ہیں، جو فتنہ فساد کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمارے سی آر پی ایف کے جوانوں پر اٹیک کر کے ان کی پوری زندگی کو ختم کر دیا۔ اس پر میں اپنی کونسل کی طرف سے اور پورے ہمارے ڈسٹرکٹ کرگل کے عوام کی طرف سے، خاص کر ہمارے ذمہ دار شخصیات کی طرف سے میں ازتہ دل تأسف اور تأثر کا اظہار کرتا ہوں کہ ان پر بہت ظلم ہو گیا، لہٰذا ان کے جو خانوادے ہیں، جو ان کے گرانے ہیں، جو ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کو اپنی دل کے عمیق گہرائیوں سے تسلیت عرض کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے گورنر اور ان کے ایڈمنسٹریشن کو کرگل کی قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کرگل کی جو چیخ پکار تھا، جو کرگل کا بھی ایک لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ تھا، اس کو کنسیڈر کر کے SRO 110 میں امینڈمنٹ لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے لیے میں گورنر اور ان کے ایڈمنسٹریشن کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں کرگل ڈسٹرکٹ میں جو ہمارے 2 مذہبی ادارے ہیں، جس میں اسلامیہ سکول کرگل اور امام خمینی میموریل ٹرسٹ، کرگل کے علماؤں کا کرگل کے عوام کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہی یہ مسئلہ ڈیونل اسٹیٹس کے ہیڈ کوارٹر کا یہاں پہ جو مسئلہ ہوا، اس میں یہ دونوں ادارے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کونسل کے چیئرمین صاحب ہو یا ایکٹنگ CC صاحب ناصر صاحب، یا جو کرگل ڈسٹرکٹ کے باقی سیاسی پارٹی کے جو صدر صاحبان ہیں، یا ہمارے جموں میں جو LHD چیئرمین حاجی عنایت علی صاحب ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایکس MLA صاحبان ہیں یا ایکس CC صاحبان ہیں، سبوں نے مل کے اس ہیڈ کوارٹر کے مسئلے کو گورنمنٹ کے نظر میں لانے کے لیے ہر کسی نے اپنے طرف سے جد و جہد کیا۔ اس کے لیے میں کرگل کے تمام عوام کی طرف سے ان سبوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں گورنر انتظامیہ کا، جس میں خاص کر ستیہ پال ملک جی کا کرگل کے عوام کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے، کرگل کے لوگوں کا جذبات کو قدر رکھتے ہوئے اس مسئلے کو جتنا ہو سکے جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کیا۔ سب سے پہلے میں کل جو سری نگر کے اونتی پور میں بھی JCRP والے کیمپ پر جو کانوائی پر جو فدائین حملہ ہوا، اس کا مذمت کرتا ہوں، اور جو اس واردات میں جو ہمارے CRP کے جوان جو شہید ہوئے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ان کے جو فیملیز ہیں اس دکھ میں ہم یہاں کے جو کرگل کے سب عوام ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ دوسری بات، جو سب سے بڑی خوشخبری ہمارے کو آج ملی، کوئی 1 ہفتے تک تو ہمارے یہاں کرگل میں جو یہ تحریک چل رہا تھا لداخ کا ڈویژن کا، اور آج جو ہم کو یہ خبر ملی، خوشخبری ملی، میں تہہ دل سے اپنے پربندھک کمیٹی کے پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے، سکھ کمیونٹی کے ناطے اس کا تہہ دل سے شکریہ کرتا ہوں۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں یہ اسٹیٹس ملا، جو ہم لوگوں نے 4-5 دن سے 7 دن سے ہم ایجوٹیشن کر رہے تھے، ہم مانگ رہے تھے، ہمارا کرگل کو تھوڑا دور رکھا، تو اس لیے یہ ہم سب مل کر، ہمارا مذہبی رہنما اور ہمارے پولیٹیکل رہنما سب مل کر اس جد و جہد کو آگے تک پہنچا، اور ہمارا گورنمنٹ نے بھی ہمارے اس ڈیمانڈ کو پورا کر کے ہمیں سب ہمارے کرگل کے لوگوں کو خوشحالی کا منظر ہے۔ تو ہم بہت خوش ہیں کہ سب ایک چت ہو کر، ایک جٹ ہو کر، مل کر اگر کوئی بھی کام شروعات کرے تو یہ ڈیمانڈ پورا نہ ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پریشرائز بہت تھا ہمارے اوپر، کیونکہ ہماری پارٹی جو ہے اقتدار میں ہے، مرکز میں، خیر ریاست میں تو کچھ مہینے پہلے ہی ڈیزالو ہو گئی۔ تو سب سے پہلے ہمارا مشن ہے، ہمارا ملت، ہماری قوم، ہمارا خطہ اور ہمارے ضلع، ان چیزوں کو لے کر
ہم نے ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر ہمارے ملت کے لیے، کیونکہ اس میں ہمارا حق تھا، اس میں ہماری قوم کی جو حقوق پائمال ہونے جا رہا تھا، اس کو لے کر ہم نے پارٹی کو بالائے طاق رکھ کے عوام کے ساتھ اس تحریک میں شرکت ہوا، جس کا آج ہمیں بہت بڑا انعام ملا، ہمارے حقوق ہمیں ملا، جس کو ہم پوری کارگل عوام کو، اور خاص کر آپ میڈیا والے جو آپ اپنی وسادت سے دنیا تک جو ہمارا آواز پہنچا رہے ہیں، آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب ہمارے رہ گیا ڈویژنل سٹیٹس، جو اس کی مانگ جو ہمارے کرگل ڈسٹرکٹ کا دیرینہ مانگ تھا، اس کے بارے میں آج تک تقریباً 8-9 دن ہو گیا ہمارے یہاں کرگل میں پروٹیسٹ ہو کے۔ یہ ہمارا دیرینہ مانگ تھا، اس کے بارے میں ہمارے تمام جوان بھائی بہنیں سب اس سردی کے موسم میں 20 ڈگری پہ باہر بازار میں سڑکوں پر اتار کے اپنی دیرینہ مانگ کا جائز مطالبہ کر کے آج 8-9 دن ہو گیا، جس میں ہمارے سینٹرل گورنمنٹ یا اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک فیصلہ نامہ صادر ہوا تھا SRO 110 کے تحت، اس میں تھوڑا ناانصافی ہو گیا، لہٰذا ہمارے پوری ڈسٹرکٹ کرگل کے عوام سڑکوں پر اتار کے اپنی دیرینہ مانگ کو پورا کرنے کے لیے اسٹیٹ گورنمنٹ اور ہمارے سینٹرل گورنمنٹ سے اپنی دیرینہ مانگ کا مطالبہ کیا، اور الحمدللہ آج ہمارے گورنر صاحب نے جو ہمارے کمیٹی وہاں پہ بیٹھا ہے، ان کے ساتھ میٹنگ کر کے اب پورے ڈسٹرکٹ کرگل کے عوام کی اس دیرینہ مانگ کو انہوں نے پورا کرنے کا عزم کیا اور یقین دہانی دیا۔ سب سے پہلے میں پورے انجمن صاحب زمان کی کمیٹی کی طرف سے، سرپرست اعلیٰ چیئرمین ان کی طرف سے پورے کرگل کے قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی اتحاد کی وجہ سے آج کرگل کو جو ہے ایک سنہری موقع ملا ہے، ایک اچھا خاصا رزلٹ ملا ہے، جو کہ اتفاق میں برکت ہے۔ ہر وقت یہ اتفاق جو ہے انجمن ہر وقت ہر پل اتفاق کے ساتھ ہے اور ساتھ رہا بھی ہے۔ اگر انجمن کا ہسٹری دیکھے گا، کبھی انجمن نے کرگل کے اتحاد کے ساتھ جو ہے غداری نہیں کی ہے، لہٰذا ایک رزلٹ ہے۔ انشاءاللہ ہم ایز اے انجمن ریپرزنٹیٹیو ہم ہر وقت آپ کی وسادت سے یہی کہیں گے، جب بھی کرگل کے قوم کے لیے انجمن کا قربانی دینا پڑے، ہم انجمن صاحب زمان آپ کے لیے تیار ہے، چاہے گاؤں لیول پہ ہو، چاہے بلاک لیول پہ ہو، چاہے تحصیل لیول پہ ہو۔ ہم نے ایجوٹیشن کر کے دیکھا ہے، آپ لوگوں کو بھی ملا ہے یعنی میڈیا حضرات کا، لیکن اس میں جو زیادہ سے زیادہ کریڈٹ جو ہے انجمن صاحب زمان کی طرف سے یہی کہوں گا، ہمارے کرگل کے جو میڈیا پرسن ہیں، آپ حضرات ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہے، آپ لوگوں کی پرچار کی وجہ سے آج کرگل کو یہی تحفہ ملا ہے۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے کرگل کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہمارے ملازمین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اس ڈویژنل سٹیٹس کا الٹیمیٹلی فائدہ پبلک کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ملازمین کو بھی فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ جب ایک ڈویژنل سٹیٹس کا اعلان ہو گیا، پھر ڈویژنل کمشنر کا پوسٹ کریٹ ہو جائیں گے، اور الٹیمیٹلی ڈائریکٹرز کے جب پوسٹز آئیں گے، تو اس کا سیدھا فائدہ جو ہے ہمارے ملازمین کو ہونے والا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے یہی ہے کہ ہمارے بہت سارے ملازمین میں پروموشن ہوں گے، ان کو وہاں پہ ہائر پوسٹ میں جانے کا موقع ملے گا، ان کے پروموشنز ہوں گے، اور ان کو ڈائریکٹوریٹ میں جو ہے کام کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ سب سے بڑی مبارکبادی کی بات ہے، اور یہ نتیجہ ہمیں اس لیے ملا ہے کیونکہ ہمارے عوام نے، ہمارے پبلک نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ہمارے پبلک نے ایک جوائنٹ ریزسٹنس موومنٹ چلایا ہے، جو کرگل کی تاریخ میں پہلی بار چلایا ہے، اور خاص کر میں شکر گزار ہوں ہمارے ہل ڈیولپمنٹ کونسل کا، جنہوں نے ایک تاریخی فیصلہ لیا اور ایک ماس سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کا جو ہے انہوں نے اگین SRO 110 جو ہے وہ چلایا، اور اس کا اعلان کر دیا باضابطہ طور پر، سب نے ریزولوشن پاس کر کے اعلان کر دیا، اور جس کا ملازموں کو بھی موقع ملا کہ اس میں حصہ لے سکیں، اور الٹیمیٹلی ملازم جو ہے اس اسٹرائک پر جانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو سکے۔ اور ساتھ میں ملازموں کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے بھرپور ساتھ دیا، ایجیک کے اعلان کا بھی لبیک کیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سب کامیاب ہو گئے۔ یہ صرف ملازمین کی کامیابی نہیں ہے، اور آج ہمارے تمام جو تنظیمیں اس میں وابستہ ہیں ان سب کی کامیابی ہے۔ ماشاءاللہ آج خوشی کا مسرت بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو جوان CRPF کے جو کشمیر میں کل اس سانے میں جاں بحق ہو گئے، اس کا غم بھی ہے۔ تو کل ملا کے میں یہ بتانا چاہوں گا، جس حقوق کے لیے کارگل کے اندر، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو،
चाहे वो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, इवन सरकारी मुलाजमान जो कारगिल के अंदर है, बुद्धिस्ट एसोसिएशन के लोग जो है, सिख एसोसिएशन के थे, हमारे अहले सुन्नत वल जमात के थे, नूरबख्श शाइक के थे और IKMT IS के तमाम लोग एकजुट हो गए क्योंकि ये दर्द पूरे मिल्लत का था। सबसे पहले तो मैं करगिल के अवाम को मुबारकबादी पेश करना चाहूँगा। साथ ही साथ इस साने में जो पिछले 10-11 दिनों से हम स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ लोग लेह से शेरपसंद अनासिर, कुछ लोग करगिल से शेरपसंद अनासिर जो इस चीज़ में बाधा पैदा करना चाहते थे और सोशल मीडिया पे वॉइस मैसेज दे के इस तहरीक को कमज़ोर करने की कोशिश करने जा रहे थे। आज के डेट में उनको मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा आपकी मीडिया के माध्यम से कि उनके मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा यहाँ के मिल्लत ने आज इस जीत को हासिल करने के बाद दी है। रही बात कारगिल के अवाम ने लेह ज़िले को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को ऊंचा करने की गरज से ये एजिटेशन की ही नहीं थी। एक हुकूक के लिए एकजुट हो गए थे, जिसके लिए आज कारगिल के अवाम को सर ऊंचा करके ये कहने में फ़ख्र महसूस होनी चाहिए कि हमें अपना हक़ किस तरह छीन के लेना आता है। जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब श्री सत्यपाल मलिक जी ने जो आज का जो मीटिंग में फ़ैसला लेके करगिल का हुकूक को इक्वल बेसिस पे और रोटेशनल बेसिस पे डिवीज़नल कमिश्नर को देने का हमारे तरफ से बहुत इस बात का हम शुक्रगुज़ार हैं। और साथ ही साथ मैं इस आज पूरे देश के लिए जो गम का माहौल है, जो 42 जवान हमारे CRPF के कश्मीर में शहीद हुए हैं, हम उनके साथ हैं। और मैं आपके वसादत से पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, जैसे 20 साल पहले 99 में करगिल वालों का ये नारा था कि वी आर विद आवर सोल्जर, तो आज भी मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि करगिल के कौम, करगिल के आवाम हमेशा वी आर ऑलवेज विद आवर सोल्जर, हम हमेशा हमारे जवानों के साथ हैं। और इस गम की घड़ी में और इस मुश्किल की घड़ी में हम देश के शाना बशाना हम देश के साथ हैं और हम ऐसे कायराना हमलों का हम मजम्मत करते हैं। जी शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.